نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا چار لوگ ایسے ہیں جن سے کل قیامت کے دن کوئی عذر کوئی بہانہ قبول نہیں کیا جائے گا، پکڑ کے ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ فرمایا پہلا وہ شخص جس کے کان میں اذان کی آواز پہنچی اور وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضر نہیں ہوا۔ آج دیکھیں، ایک نماز کے لیے کئی اذانیں ہوتی ہیں، کئی اذانیں، اور شاید کوئی ایسا بندہ ہو جو کہہ سکے کہ میری جناب والا کان میں اذان کی آواز نہیں پہنچتی۔ اب دیکھیں، ایک نماز کے لیے کئی اذانیں ہوتی ہیں اور ایک مسجد میں کئی سپیکر لگے ہوتے ہیں۔ اگر ایک مسجد سے آواز نہیں پہنچی تو دوسری مسجد سے اذان ہوتی ہے، اس اذان کی آواز آپ کے کان میں پہنچ جائے گی، دوسری سے نہیں، پھر تیسری سے۔ اور یہ خالی صرف جناب والا بہانہ نہیں ہے، کانوں میں اذان پہنچ جاتی ہے، کیونکہ ایک جماعت کے لیے، ایک نماز کے لیے کئی مساجد سے اذانیں ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے کان میں اذان کی آواز پہنچی اور اذان سننے کے بعد پھر وہ نماز کے لیے حاضر نہیں ہوا، کل قیامت کے دن اس شخص سے کوئی عذر کوئی بہانہ قبول نہیں کیا جائے گا، پکڑ کے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ فرض پڑھنے کی بھی کوشش کریں اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل بھی ادا کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب آپ کا وصال ہوا تو وصال کے بعد کسی کو خواب میں ملے تو پوچھنے والے نے پوچھا، حضرت کیا بنا؟ تو اللہ اکبر، جنید بغدادی پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں ساری کی ساری نیکیاں دھری کے دھری رہ گئی، لیکن رات کی تاریکی میں جب میں اٹھ کے 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا تھا نا، اللہ نے ان 2 رکعتوں کی وجہ سے میری بخشش فرما دی ہے۔ تو کسی بزرگ نے پھر خوب ہی کہا تھا، جاگ فقیرہ جاگ، ویلا سرگیدہ، کوشش کیا کریں رات کو بھی اٹھا کریں، تہجد کے ٹائم کے لیے بھی اٹھا کریں۔ تو بزرگ نے بڑا خوب ہی فرمایا تھا، جاگ فقیرہ جاگ، ویلا سرگیدہ، کھلا ہے دربار محمد عربیدہ۔ اللہ اکبر۔ اب دوسرا کون ہے؟ فرمایا جس کے سامنے دسترخوان بچھا ہے اور کھانے پینے کی اشیاء موجود ہیں، تو اسی دوران کوئی بندہ آ جائے، اس سے بھیک مانگے، خیرات مانگے، مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اس کو خیرات نہ دے، اس کو دھتکار کے خالی بھیج دے۔ فرمایا جو شخص کے پاس سب کچھ موجود ہے اور وہ مانگنے والے کو خالی بھیج دیتا ہے، فرمایا کل قیامت کے دن اس بندے سے بھی کوئی عذر کوئی بہانہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب تیسرا، محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تیسرا وہ بندہ ہے جس کو اللہ نے دولت اتنی دی ہے کہ اس پر حج فرض ہے، حج فرض ہونے کے باوجود وہ حج نہیں کرتا۔ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیونکہ حج جو ہے نا، حج ہر ایک پر فرض نہیں ہے، جس کو اللہ نے اتنی دولت دی، کیونکہ قرآن میں رب خود کہتا ہے، من استطاع الیہ سبیلا، جس کو اللہ اس راستے کی طاقت دے اس پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ جس کو اللہ نے اتنی دولت دی کہ اس پر حج فرض ہے، اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا، مصطفیٰ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اس بندے سے بھی کوئی عذر کوئی بہانہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب چوتھا بندہ سن لیں، فرمایا جو شخص کسی کو نیکی کی دعوت نہیں دیتا اور برائی سے منع نہیں کرتا۔ ایک تو آپ خود نیکی کرتے ہیں، آپ جب خود نیکی کرتے ہیں تو کوشش کریں جب آپ نماز کے لیے آئیں تو راستے میں جو احباب آپ کو ملیں ان کو نماز کی بھی آپ دعوت دیتے ہیں، تو آپ خود نیکی کرنے آ رہے ہیں اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دے رہے ہیں۔ فرمایا چوتھا وہ بندہ جو کسی کو نیکی کی دعوت نہیں دیتا، برائی سے منع نہیں کرتا، فرمایا اس بندے سے بھی کوئی عذر کوئی بہانہ قبول نہیں کیا جائے گا، پکڑ کے اس کو بھی جہنم